السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج محمد فیاض آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. آج آپ کے ساتھ میں پارٹ 2 شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ایران سے آذربائیجان کا جو ٹریول میرا ہوا تھا، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ویڈیو کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں ایران سے میرا جو سفر ہوا تھا آذربائیجان کا، وہ کیسے اور کس طرح ہم گزرے ہیں، کس راستے سے. جب ہم نے بارڈر کراس کیا، ہم ایران میں آ گئے، ہماری ڈاکومنٹیشن ساری کلیئر ہو گئی. تو جب ایران میں آئے تو اس وقت ان کا چیلم تھا، تو وہاں جگہ جگہ پہ ان کی آرمی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ باٹلس پانی کے دے رہے تھے ہمیں، 2 باٹلس ایک ایک بندے کو دے رہے تھے. وہ تو گرمی تھی ایران میں، تو اس وجہ سے پھر جو ہے مطلب ہے پانی کی بوتلیں دے رہے تھے ساتھ. اور بڑی اچھی آدمی تھی، ان بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ. جب ہم آگے گئے، ان کا ٹیکسی سٹینڈ جو بنا ہوا تھا وہاں ان کا، تو وہاں جس وقت ہم نے آگے زدان کا ان سے کرایہ پوچھا کہ ہم نے زدان جانا ہے، زدان سے پھر ہم نے مین ان کا ٹرمینل وہاں جانا ہے جہاں سے ہمیں بس مل سکے گی تہران کے لیے، ان کا کیپٹل جو ہے. تو وہاں جب ہم نے زدان کے لیے ٹیکسی کا رینٹ پوچھا، تو ہم تو پریشان ہی ہو گئے. تو میں نے ساری، جب بھی آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں آپ اپنے پاس، آپ نے کہاں جانا ہے، کتنا رینٹ ہوگا، کتنا ٹریول ہوگا، کیسے آپ نے کہاں کی گاڑی پکڑنی ہے. تو ایسے ہی میں نے ساری مطلب انفارمیشن لی ہوئی تھی. لیکن میں یہ انفارمیشن لینا بھول گیا تھا کہ ایران کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی میں بڑا فرق ہے. تو جب میں نے ان سے کرایہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی 2 ملین، نہیں سوری 2 لاکھ، 2 لاکھ. تو میں سن کے حیران پریشان رہ گیا، ابھی 2 لاکھ روپے کرایا، یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو میرا خیر تھوڑی سی اس کے ساتھ بحث بھی ہوگی کہ یہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، 2 لاکھ روپے کرایا، ہم نے زدان جانا ہے، ہم نے کوئی یورپ تھوڑی جانا ہے ہم نے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے خیر کہا کہ جو ہے نا 2 لاکھ کرایہ بنتا ہے. وہ پھر ایک تھا لڑکا سا تھا، تو اسے پتہ تھا اس بات کا کہ یہ پاکستانی ہے، انہیں اس چیز کا نہیں آئیڈیا. تو اس نے پھر ہمیں بتایا کہ ان کی کرنسی میں فرق ہے، ایران کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی میں. آپ اس طرح کریں، مجھے 1000 دیں، میں آپ کو زدان ٹرمینل پہ چھوڑ دوں گا، جو وہاں سے آپ کو دوسرے شہر کی بس مل جائے گی تہران کی. پھر ہمیں سمجھ بھی آئی اور پھر ہم اس کے ساتھ چلے بھی گئے. تو ہم نے اسے پاکستانی کرنسی میں ہی کرایہ دیا. جب ہم وہاں گئے، زدان پہنچے، غالباً پونے گھنٹے کا راستہ تھا، 45 منٹ کا. تو ہم زدان وہاں پہنچ گئے. جب زدان پہنچے، وہ بڑا ٹرمینل تھا، بس اڈا تھا ان کا، جہاں سے بسیں جاتی تھی مختلف شہر میں ان کی. تو وہاں پہ جب ہم کے اس نے ہمیں کرنسی چینج کروا کے دی مزید، اچھا لڑکا تھا وہ والا. تو ہمیں وقتی طور پہ تو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں ظاہر سی بات ہے کرنسی کا ڈفرینٹ تھا. تو ایک چھوٹا بسکٹ کا پیکٹ بھی 25,000 کا، 20,000 کا ان کے روپیز میں. ایک تمن تھے اور ایک ریال تھا غالباً. تمن جو ہے ان کی وہ بڑی کرنسی ہے ایران کی، ریال چھوٹی کرنسی ہے. تمن کی وہاں ویلیو تھی، ریال کی ویلیو نہیں تھی. ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا. لیکن جب ہم نے کرنسی چینج کروائی، کیونکہ ہمیں راستے میں ضرورت پڑنی تھی، تو ہمیں انہوں نے زیادہ ریال دے دیے، تمن نہیں دیے. تو یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا کرنسی ایکسچینج کرنے والے، یہ کرتے ہیں اس طرح کے. تو خیر ہمیں انہوں نے ٹکٹیں لے کے دی، 5 بجے کی ہماری ٹکٹ تھی. اس کے سے پہلے ہم جب کھانا کھانے گئے اوپر، تو ہم نے چاول کھائے، ساتھ اس کے ساتھ مرغی تھی، ساتھ اس کے ساتھ چھوٹی کوک کی بوٹل تھی. تو فی ہمارا دونوں کا جو بنا ہے بل بنا ہے، وہ 60,000 روپے بل بنا تھا ہمارا. تو 60,000 جب بل بنا، ہم نے خیر پریشان ہوئے، لیکن ہم نے دیے. تقریباً یہ کم ہی بنتے تھے پیسے، سستا ہے ایران، کافی زیادہ سستا ہے. تو وہاں ٹریول ہمارا شروع ہو گیا. گاڑی میں ہم بیٹھ گئے، 5 بجے جب گاڑی نکلنی تھی، تو سفر ہم نے شروع کر دیا. لیکن میں اس بات پہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا، حیران ہوا کہ جگہ جگہ پہ ان کی چوکیاں بنی ہوئی تھی آرمی والوں کی، اور بس کی اتنی سختی سے چیکنگ کرتے تھے. یہ ہمیں نہیں پتہ تھا اس بات کا کہ اتنی سختی سے چیکنگ کیوں کرتے ہیں. بس کے اندر جو ان کا ایک وہ تہہ خانہ سا بنا ہوتا ہے، اسے بھی یہ کھول کھول کے چیک کرتے تھے. یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ بہت سارے بندے بارڈر کراسنگ کرتے ہیں، کراسنگ کر کے وہ گاڑیوں سے پھر جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ پھر انہیں پکڑ لیتے ہیں. پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں، ویزے چیک ہوتے ہیں، وہاں جگہ جگہ پہ چیک ہوتے ہیں. بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے ان کی. سفر ہم نے کیا، بڑا مشکل سفر تھا، وہ بڑا لمبا سفر تھا. 5 بجے ہم شام کو بیٹھے اور اگلے دن ہم دن کو 2 بجے وہاں پہنچے تہران.
اتنا لمبا سفر تھا وہ والا. تو ایران بہت بڑا ملک ہے. وہاں جس وقت ہم پہنچے تہران میں تو تہران میں ہر اڈے پہ اس نے ہمیں پہنچانا تھا, لیکن ہمیں اس نے راستے میں ہی اتار دیا. پھر ہم نے ٹیکسی دوبارہ کروائی تہران. ہم پہنچے مین ان کا جو بس اسٹینڈ تھا وہاں پہنچے. اس کا نام تھا آزادی ٹرمینل نام تھا اس کا, مجھے آج بھی یاد ہے. جس وقت وہاں پہنچے تو وہاں ہمیں کچھ بھائی ملے, ٹھیک ہے, جو پاکستانی تھے, جن کا یہاں سے خون بہہ رہا تھا, ٹھیک ہے, لگی تھی کافی زیادہ, لگتا ہے انہیں بہت برے طریقے سے کسی نے مارا تھا. وہ 3 لڑکے تھے غالباً. تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے جی آپ ہمیں جو ہے نمبر دیں, ہم نے کال کرنی ہے پاکستان میں. تو میں نے کہا بھائی ہوا کیا خیریت ہے بتائیں. اس نے ہمیں بتایا ہے جی ہم بارڈر کراسنگ کرنے کے لیے آئے تھے ٹرکی جانے کے لیے, تو ایجنٹ بھی ساتھ تھا, اس نے ہمارے پاسپورٹ لیے ہوئے تھے, موبائل ہمارے اس کے پاس تھے. تو ہمیں مارا ہے انہوں نے, ٹرکی کی فوج نے, تو ہمیں بہت بڑے طریقے سے مارا ہے انہوں نے. تو وہ تو ہمیں جہاں سے مارتے تھے ہم نے ہاتھ جوڑے ہیں, معافیا مانگی ہے, تب انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے. تو جو ایجنٹ تھا وہ ہمارے ساتھ وہاں سے آیا ہے, اسے بھی مار پڑی ہے, لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب پاسپورٹ اور ہمارے موبائل اسی کے پاس ہیں, ہم کیا کریں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا آپ سیدھا ان کی پولیس کے پاس جائیں, آپ کو بارڈر تک پہنچا دیں گے. کہتے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم جو ہے نا پکڑے گئے ہیں, اس سے ہم واپس آ رہے ہیں. تو ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے غالباً ان کے پاس. تو بڑے برے حالات تھے ان کے, تو اس لیے ایسے بارڈر کراسنگ کے چکر میں نہ پڑا کریں. خیر اینی وے ہم آزادی ٹرمینل میں گئے وہاں ٹکٹ لینے کے لیے. اب ان کی زبان فارسی ہے ایران کی, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فارسی زبان کیسے ہم بولیں, تو بڑی الگ سی زبان ہے وہ والی. تو خیر کرتے ہمیں پتہ چلا جی آسٹرا کی جو بارڈر ہے ایران اور آذربائیجان کا, اس کے لیے تو آج پاس نکلی نہیں ہے, ٹائم ختم ہو چکا ہے, کل اس کے لیے پاس جائے گی. تو ہمارے پاس دوستوں ٹائم ہی نہیں بچا تھا. ہم نے اگلے دن انلیگل ہو جانا تھا, ہم نے رات کو 12 بجے. تو ہم نے تو پھنس جانا تھا. 3 دن تو ہمارے ویسے ہی گزر گئے تھے, تو 2 دن تو ہمارے گزر گئے تھے. اگر ہم کل نکلتے تو ہم نے پھنس جانا تھا رات کو 12 بجے انلیگل. ہم پھنسے, مطلب ٹائم ہی نہیں تھا ہمارے پاس, 3 دن تھے ٹوٹل. تو ہم اب اس وقت یہی سوچ رہے تھے یار کہ ہم اگر ایمبیسی چلے جائیں وہاں, پاکستان ایمبیسی, وہاں سے ایران ایمبیسی میں جا کے ویزا ایکسٹینڈ کروائیں, یا پاکستان ایمبیسی میں جا کے ہم ان سے ہیلپ مانگیں کہ ہم نے آگے جانا ہے, یہ تو ہم پھنس گئے ہیں یہاں. 3 دن کا انہوں نے ویزا دیا ہے, ہمیں ٹائم دیں یہاں سے نکلنے کے لیے. بہت زیادہ پریشان. ہمارے وہاں آزادی ٹرمینل میں کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے ہمارے وہاں ضائع ہو گئے. کبھی کہاں جائیں سمجھ میں نہ آئے. موبائل ہمارے چل نہیں رہے کیونکہ ہمارے پاس سم ہی نہیں تھی ایران کی, کیسے چلتے. پاکستان کی سم تو وہاں بارڈر تک چلتی ہے, اس کے بعد بند ہو جاتی ہے. تو خیر پریشان, اللہ پاک سے دعائیں کریں, ہم کریں گے. پھر ایک لڑکا ہمیں ملا سیالکوٹ کا, اس لڑکے نے ہماری ہیلپ کی, اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا ہمارے لیے. وہ بھی آذربائیجان ہی جا رہا تھا, لیکن اس کے پاس 7 دن کا ویزا تھا. اسے کہتے ہیں ٹرانزٹ ویزا. ہمارے پاس بھی ٹرانزٹ ویزا تھا, مطلب گزر کے آپ نے جانا ہوتا ہے دوسرے ملک میں. اس کے بعد 7 دن کا تھا, اس کے پاس ٹائم تھا, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہم نے اس سے ریکویسٹ کی, وہ ہماری بات مان گیا. تو وہ تھوڑا سا ہم سے زیادہ ایکٹیو تھا. تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے, میں اپنا سامان لے کے آتا ہوں ہوٹل سے, پھر ہم نکلتے ہیں یہاں سے. تو ہم نے اسے بتایا یار یہ مسئلہ ہے, پرابلم ہے ہماری, ہم انلیگل ہو جائیں گے کل رات کو, تو ہم کل اگر سفر کریں گے تو ہم کیسے پہنچیں گے. تو اس نے پھر ہماری ہیلپ کی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم آج ہی نکلتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. جب وہ گئے, کو گاڑی والا ٹیکسی والا ملا رستے میں انہیں, ٹھیک ہے, اسے انگلش آتی تھی. تو ان سے بات چیت ہوئی. $80 میں ہماری بات طے ہوگی کہ یہ ہمیں آذربائیجان کے بارڈر آسٹرا پہ چھوڑ دے گا. تو دوستوں ہم وہاں پھر ٹیکسی ہم نے لی. ساری رات کا سفر تھا ہمارا ٹیکسی میں, جگہ جگہ ہم نے اسٹے بھی کیا. پھر جب ہم پہنچے آذربائیجان کے بارڈر میں تو پتہ چلا یہ بارڈر تو بند ہے, یہ بارڈر صبح کھلے گا. تو ہم نے وہیں پھر 7 ہوٹل تھا غالباً آذربائیجان کے 8 منات میں, غالباً نہیں $8 تھے میرے خیال میں, یا 8 منات تھے. اسی طرح ہم نے وہاں دے کے اسٹے کیا. $8 تھے غالباً, کیونکہ ہم 4 بندے تھے, 3 ہم تھے اور ایک وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. وہاں ہم نے اسٹے کیا. صبح پھر ہم نے ناشتہ کیا, ناشتہ کر کے پھر ہم بارڈر پہ اترے. ٹیکسی والا بہت اچھا بندہ تھا, آج بھی میرے خیال میں اس کا نمبر ہے حماد کے, اس کا نام ہے اس کا میرے پاس. تو بہت اچھا بندہ تھا, اس نے ہمیں بارڈر پہ چھوڑا, کرنسی چینج کروا کے بھی دی اس نے. پھر اس نے بتایا جس طرح بارڈر کراس کرنا ہے, آذربائیجان جانا ہے. پھر ہم آذربائیجان اترے, ڈاکومنٹیشن کلیئر کروائی ہماری, ساری ہوئی. پھر ہم آذربائیجان میں ان ہو گئے. اب ہم آذربائیجان میں ان تو ہو گئے. اب وہاں کی زبان پھر الگ, سمیں ہمیں لے کے دیں گے بندے نے دی,
لیکن وہ سمیں بھی ہماری بند ہوں گی 1 مہینے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے ایسی جگہ پہ، اس لیے آپ بھی احتیاط کیجیے گا. وہاں جب ہم ٹیکسی میں بیٹھے، ہم آذربائیجان مین باکو میں پہنچے. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہم نے جانا کس سائڈ پہ ہے. 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر تھا آسا بارڈر سے باکو کا. تو وہ بندہ ہمیں کبھی کہاں لے کے جائے، کبھی کہاں لے کے جائے، مہنگی مہنگی جگہوں پہ لے کے جائے. ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اینڈ پہ ہم نے پھر اسے کہا بھیا آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم خود ہی کوئی ہاسٹل ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمارا جو اس کے ساتھ کرایہ طے ہوا تھا وہ 15 منات فی بندہ ہوا تھا. ہم 3 بندے تھے، 45 منات بنتے تھے. اس نے کہا جی آپ 80 منات دیں ہمیں. یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے کہا جی 80 منات ہم کیوں دیں آپ کو، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. کرتے کرتے خیر کرتے کرتے ہم نے اسے غالباً 70 منات دیے اس وقت کہ 60 منات دیے. ہم وہیں اترے. پھر ہم نے ایک جگہ پکڑی اپارٹمنٹ وقتی طور پہ، کیونکہ شام پڑی تھی ہمیں بھی نہیں پتہ تھا ہم نے کہاں جانا ہے. تو جب وہ اپارٹمنٹ ہم نے لیا، وہ بھی تھوڑا سا ہم نے مہنگا لے لیا. 4 بندے تھے ہم. تو جو کرنسی تھی وہ دی. کچھ ہم نے، ہمارے پاس کارڈ تھے ATM کارڈ پاکستان کے، ہم نے انٹرنیشنل کروائے ہوئے تھے. تو اس سے ہم نے کچھ پیمنٹیں کروائیں اور پھر ہماری وہاں پھر ہم نے اسٹے کیا، سکون کیا. پھر یہ ہمارا سفر تھا جو ہم نے گزرا. پھر یہاں آذربائیجان میں ہمارے ساتھ آگے مشکلات آتی گئیں، وقت گزرتا گیا. کرونا تھا، کرونا میں بھی اللہ پاک نے مینیج کروایا ہر چیز پہ. تو یہ سفر تھا ہمارا. تو مشکلات آتی ہیں سفر میں، لیکن ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ انسان کو ہمت نہیں آنی چاہیے. جو ہمت نہیں ہارتے اللہ پاک ان کا ساتھ دیتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ میں آذربائیجان کی نئی انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.